امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکبائر میں 70 بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا ہے، جن میں سے 48 گناہوں کا تذکرہ گزشتہ دروس میں ہو گیا تھا۔ آج کے درس میں 6 گناہوں کا ذکر ہوگا۔ ان میں سے پہلا جو بڑا گناہ ہے 49ویں نمبر پر، وہ ہے الاستطالۃ علی الضعیف والمملوک والجاریۃ والزوجۃ والدابہ، بدسلوکی کرنی ہے کمزوروں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، اپنی گھر والی کے ساتھ اور چوپایوں کے ساتھ۔ یعنی اس میں اس گناہ کا ذکر ہے کہ انسان کمزوروں پر، غلاموں پر، ماتحتوں پر ظلم کرے، تو یہ گناہوں میں ایک بڑا گناہ یہ بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ضرب غلاما له حدا لم یأتہ، جس شخص نے اپنے غلام کو مارا حالانکہ اس نے کوئی قصور نہیں کیا تھا، او لطمہ یا تھپڑ مارا، فکفارتہ ان یعتقہ، اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ اپنے اس غلام کو آزاد کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یعذب الذین یعذبون الناس فی الدنیا، یقیناً اللہ لوگوں کو اسی طرح عذاب دے گا جس طرح لوگ دنیا میں دوسروں کو سزا اور عذاب دیتے ہیں۔ یعنی آپ نے فرمایا جو اپنے ماتحتوں اور نوکروں غلاموں پر ظلم کرے گا، جس طرح انہیں سزا دے گا، اللہ قیامت کے دن اس شخص کو بھی اسی طرح سزا دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو آپ نے 2 چیزوں کی نصیحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز قائم کرنا اور اپنے غلاموں کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تو یہ ہمارے نبی کی 2 آخری نصیحتیں ہمیں ہیں، نماز کا اہتمام اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن الملکۃ یمن وسوء الخلق شؤم، آپ نے فرمایا اچھی طبیعت اور مزاج والا شخص یہ اللہ کے ہاں بہترین شخص ہے، برگزیدہ ہے، نیک بخت ہے، اور بری طبیعت والا جو شخص ہے یہ تو منحوس ہے۔ اچھی طبیعت والا شخص اللہ کے ہاں برگزیدہ ہے، اور بری طبیعت والا، سخت مزاج والا، دوسروں کو تکلیف دینے والا، کہا یہ شخص تو منحوس شخص ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنۃ سیء الملکۃ، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا کہ جو اپنے غلاموں اور ماتحتوں کے ساتھ برا سلوک کرنے والا، جو انہیں تکلیف پہنچانے والا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو مار رہے ہیں، برا بلا کہہ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آواز دی، لیکن ابو مسعود انصاری تک وہ آواز نہ پہنچی۔ وہ کہتے میں غصے میں تھا، مجھے نہ پتہ چل سکا۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب آ گئے اور قریب آ کر ایک جملہ کہا، اعلم ابا مسعود، اے ابو مسعود جان لو، ان اللہ اقدر علیک منک علی ھذا الغلام، جتنی تمہیں اس غلام پر طاقت اور قدرت ہے، تمہارے رب کو اس سے کئی گنا زیادہ تمہارے اوپر قدرت ہے۔ جب تمہارا رب تمہارے گناہوں کو دیکھ کر تمہیں معاف کرتا ہے، تمہاری گرفت نہیں کرتا، تو تم بھی اپنے ماتحتوں کی معمولی باتوں پر ان کی گرفت نہ کرو۔ اعلم ابا مسعود، ابو مسعود جان لو، ان اللہ اقدر علیک منک علی ھذا الغلام، جتنی تم اس غلام پہ طاقت رکھتے ہو، رب العالمین اس سے کئی گنا تم پہ طاقت رکھتا ہے۔ جب وہ تمہیں معاف کرتا ہے، تم بھی اپنے ماتحتوں کو معاف کرو۔ ابو مسعود انصاری نے کہا، یا رسول اللہ، لا اضرب مملوکا لی بعدہ ابدا، آج کے بعد میں کسی غلام کو کبھی نہیں ماروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے خوشی ہوئی،
اور پھر اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں میں نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ آپ نے فرمایا بد اخلاقی ہے، یہ گناہ کی دنیا میں سزا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو عمل کرو اس عمل کی سزا ہم تمہیں دیں گے۔ اس لیے انسان دنیا میں جس پہ ظلم ہوا ہو کسی ماتحت پہ معافی مانگ لے۔ مکافات عمل ایک کتاب ہے ڈاکٹر عبدالغنی فاروق کی، اس نے لکھا کہ ایک شخص نے ایک بیوہ کو اپنے گھر لایا تاکہ بیوہ کی خدمت ہو سکے۔ اس بیوہ کا کمانے والا کوئی نہیں تھا۔ اس بیوہ کی ایک بچی تھی، وہ لنگڑا کے چلتی تھی، لنگڑی تھی تو لنگڑا کے چلتی تھی۔ تو یہ شخص جب بھی اس بچی کو پکارتا تھا تو کہتا تھا لنگڑی ادھر آ میری بات سن۔ اسے نام سے نہیں پکارتا تھا، لنگڑی کہہ کر پکارتا تھا۔ اسی شخص کی گھر والی حاملہ تھی، تو جب اس کی بچی پیدا ہوئی وہ اسی طرح لنگڑی تھی جس طرح کہ یہ بچی تھی۔ تو اللہ نے دنیا میں سزا دے دی۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو عمل کرو گے ہم وہی بدلہ، اسی طرح کا بدلہ تمہیں دیں گے۔ انہوں نے ایک اور واقعہ اس میں ذکر کیا کہ ایک شخص کا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا، زید اس کا نام تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کی شادی کروائی، خاتون کا نام بشرا تھا۔ ان دونوں نے یہ کہا اپنی بہو سے کہ یہ ہمارا ایک بیٹا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں تم بھی ہمارے ساتھ رہو، بیٹا بھی ساتھ رہے، ہماری اولاد کوئی نہیں ہے، تم ہمارے مستقبل کا سہارا بنو۔ لیکن اس خاتون نے اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوئی۔ اس نے کہا نہیں میں تو اکیلی رہوں گی، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ساس سسر نے اصرار کیا لیکن خاتون کا آگے سے انکار رہا۔ آخر وہ اپنے شوہر کو لے کر الگ ہو گئی۔ اب یہ دونوں میاں بیوی تھے جو ساس سسر، ان کی زندگی جیسی گزرنی تھی بیماریوں میں سو گزر گئی۔ اب اللہ کا کرنا، اس خاتون کے آگے دو لڑکے پیدا ہوئے۔ جب وہ دونوں لڑکے جوان ہو گئے ان کی شادیاں اس نے کر دی۔ اب یہی بشرا عورت اسے کہتی تھی اپنے دونوں لڑکوں کو اور ان کی گھر والیوں کو کہ تم میرے پاس رہو، اس لیے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، میں تنہا ہوں، تم میرے پاس رہو، میں اکیلی گھبراتی ہوں۔ تو اس کی ان دونوں بہوؤں نے کہا نہیں ہم نہیں رہ سکتے، ہم اکیلے رہیں گے۔ اس کے بیٹوں کو لے کر دونوں الگ ہو گئی۔ اب یہ خاتون تنہا رہتی تھی، تنہائی اور خوف وحشت کی وجہ سے اسے بیماریاں لگی، یہاں تک کہ کینسر میں مبتلا ہوئی، آخر تڑپ تڑپ کے مر گئی۔ جو سلوک اس نے اپنے ساس سسر کے ساتھ کیا تھا وہی سلوک اس کی بہوؤں نے اس کے ساتھ کیا۔ تو وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو عمل کرو گے ہم تمہیں اس کا بدلہ دنیا میں دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر گناہ کی سزا انسان کو دیتا ہے، انسان سمجھتا نہیں، نادان یہ کہتا ہے میرے اوپر جادو ہو گیا، سحر ہو گیا، یہ کچھ نہیں ہوا، یہ اللہ کی طرف سے گناہ کی سزا ہے۔ اس لیے وہ توبہ طائب ہو کر ماضی کے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے۔ تو اس مقام پر امام ذہبی ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ انسان اپنے کسی ماتحت پر کبھی ظلم نہ کرے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فرق بین والدۃ وولدها، جس نے کسی والد اور اس کی بچی کے درمیان میں تفریق کی، فرق اللہ بینہ وبین احبتہ یوم القیامہ، اللہ اس کے اور اس کے محبوبوں کے درمیان قیامت میں جدائی ڈال دے گا۔ یعنی اگر کسی کے پاس ایک خاتون ہے اور اس کی بچی بھی ہے، اب یہ دونوں غلام ہیں، تو اب اگر وہ ایک کو الگ فروخت کرتا ہے دوسرے کو الگ فروخت کرتا ہے، دونوں میں جدائی ڈالتا ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ قیامت کے دن اس کے محبوبوں میں جدائی ڈالے گا۔ یعنی اگر اس کو اپنے اس غلام کو بیچنا ہے اور اس کی بچی کو فروخت کرنا ہے تو اکٹھے فروخت کرے، ان کو جدا نہ کرے۔ اگر جدا کرے گا تو اس کی یہ سزا اسے ملے گی۔ امام ذہبی نے یہاں ایک اور واقعہ لکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، آپ نے ایک خاتون کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ وہ کس گناہ میں؟ آپ نے فرمایا کہ اس نے ایک بلی کو پالا تھا اور بلی کو اس نے باندھ کے رکھا، نہ اس کو کھانا کھلایا نہ پانی پلایا، اور نہ چھوڑا کہ وہ خود کھاتی اور اپنا پیٹ بھرتی، یہاں تک کہ وہ بھوک کی حالت میں مر گئی۔ آپ نے فرمایا میں نے اس خاتون کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی جانوروں کے ساتھ بھی ظلم کرتا ہے تو اس کی بھی سزا ہے۔ یہاں امام ذہبی نے ایک اور واقعہ لکھا، حضرت ابو سلیمان درانی رحمہ اللہ بڑے نیک بزرگ گزرے ہیں، فرماتے ہیں ایک مرتبہ رکبت مرتن حمارن،
فضربته مرتين او ثلاثا، میں ایک گدھے پر سوار تھا تو میں نے اس گدھے کو 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ مارا. فرفع رأسه ونظر الی، تو گدھے نے میری طرف سر اٹھایا اور میری طرف دیکھا. اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو اللہ نے اس کو قوت گویائی دے دی. تو اب وہ گدھا ابو سلیمان درانی کو دیکھ کر کہنے لگا، یا ابا سلیمان هو القصاص یوم القیامہ فإن شئت فأقلل وإن شئت فأقصر. اے ابو سلیمان، ہر گناہ کا بدلہ قیامت کے دن ہوگا، تیری مرضی ہے، چاہے تو میرے اوپر تھوڑا ظلم کر، چاہے تو میرے اوپر زیادہ ظلم کر، ہر گناہ کا بدلہ قیامت کے دن ہوگا. اللہ نے گدھے کو قوت گویائی دی. اس گدھے نے جب یہ جملہ کہا، ابو سلیمان درانی کہتے ہیں فقلت لا اضرب شیئا بعدہ ابدا، تو میں نے ارادہ کر دیا آج کے بعد کسی کو نہیں ماروں گا. تو پھر زندگی بھر نہ کسی انسان پہ ہاتھ اٹھایا، نہ کسی جانور پہ ہاتھ اٹھایا. تو امام ذہبی یہ بتا رہے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو نوکروں ماتحتوں پر ظلم سے بھی بچائے اور جانوروں پر بھی ظلم سے بچائے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ انہوں نے لکھا کہ عبداللہ ابن عمر گزر رہے تھے. گزرتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ چند بچے ہیں اور انہوں نے ایک جانور کو لے کر باندھا ہوا ہے اور اس پہ نشانے ٹھیک کر رہے ہیں، دور سے مار رہے ہیں جانور کو تاکہ ان کا نشانہ ٹھیک ہو جائے. جیسے انہوں نے دیکھا فوراً آئے، بچوں نے عبداللہ ابن عمر کو دیکھ کر سب بھاگ گئے. عبداللہ ابن عمر نے کہا من فعل ھذا، یہ کام کس نے کیا ہے، جانور کو کس نے باندھا؟ لعن اللہ من فعل ھذا، اللہ کی لعنت تو اس پر جس نے یہ کام کیا. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن من اتخذ شیئا فیہ الروح غرضا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی اس شخص پر جو کسی ایسے جانور کو باندھے جس میں روح ہو اور اس پر اپنا نشانہ ٹھیک کرے. آپ نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انسانوں کے نہیں جانوروں کے حقوق بھی بیان فرمائے. یہاں تک آپ نے فرمایا اذا قتلتم فاحسنوا القتلۃ، جب تم جانور کو قتل کرو اچھے طریقے سے کرو. واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحۃ، جانور کو ذبح کرو اچھے طریقے سے کرو. ولیحد احدکم شفرتہ، چاہیے کہ تم میں سے ایک آدمی اپنی چھری کو تیز کرے. ولیرح ذبیحتہ، اپنے ذبیحے کو جتنا جلد ہو راحت پہنچائے، اسے تکلیف اور مشقت میں نہ رکھے. یعنی شریعت نے صرف انسانوں کے لیے نہیں جانوروں کے لیے بھی رحم کی تعلیمات دی ہیں. اور اگر ایک شخص اپنے غلام اور ماتحت کو آزاد کرتا ہے، تکلیف سے محفوظ رکھتا ہے، اس کے لیے بشارت اتنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعتق رقبۃ مؤمنۃ، جس نے کسی غلام کو آزاد کیا، اعتق اللہ بکل عضو منها عضوا من اعضائه من النار، اللہ اس کے ہر عضو کو جہنم کی آگ سے آزاد کرے گا. حتی فرجہ بفرجہ، یہاں تک کہ اس کی شرمگاہ کے بدلے اس کی شرمگاہ کو بھی اللہ جہنم سے آزاد کر دے گا.